نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ایک علامتی ہے، یعنی شعائر اللہ ہے۔ یاد رکھیں، صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، اسی طرح مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو دیکھنے کے لیے دوڑ لگائی تاکہ اس پانی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دوڑ کو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ قرار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی شعائر اللہ میں سے سب سے پہلا شعائر وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وہ مقام عطا کیا کہ اللہ کی نشانیوں میں اس کا پہلا نمبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اسی طرح شعائر اللہ میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی شعائر اللہ کہا۔ مختلف ایسی چیزیں جو اسلام کی مشہور ترین چیزیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا مقام دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا نام دیا۔ فرمایا فمن حج البیت، بس جو شخص حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائے، او اعتمر یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، بس اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، وہ ان دونوں کے ارد گرد طواف کرے، چاہے وہ حج کرنے کے لیے گیا، چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ طواف ان کے درمیان میں اسی طرح صحیح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص کھول کر کشادہ انداز سے نیکی کرے، نیک کام کرے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ حج بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس جانے اور واپس آنے کے لیے مکمل اخراجات موجود ہوں، اسی طرح اس آدمی کے پاس گھر والوں کی ضروریات کی تمام اشیاء موجود ہوں، اسی طرح راستہ بھی امن والا ہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو، یعنی معذور نہ ہو، تو اس کے لیے زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بار وہ حج بیت اللہ کرے گا وہ حج نفلی ہوگا، فرضی فقط ایک ہی حج ہے۔ اسی طرح وہ انسان چاہے عمرہ کرے، ایک عمرہ کرے، چاہے بے شمار عمرے کرے، اب عمروں کے لیے یہ حکم ہے
اس کے اندر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ انسان جب اس بیت عمرہ ادا کرتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے مطابق اس کو پورا کرتا ہے، اس لیے یہ عمرہ ایک بار کرنا یہ سنت، اور اس کے بعد جتنی بار بھی یہ عمرہ ادا کرے گا یہ عمرہ نفلی ہوگا۔ اب زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے کی اجازت ہے، اور یہ عبادت بھی ہے، جیسے حج 1 بار 10 بار 20 بار جتنی چاہے وہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہ حج نفلی ہوں گے۔ اسی طرح ایک عمرہ کرنے کے بعد وہ جتنے چاہے عمرے کر لے، وہ سب عمرے نفلی ہوں گے، یعنی وہ ان کا جانا اور آنا نفل عبادت کے برابر ہوگا، نفلی ثواب ہوگا۔ ہاں، رمضان شریف کے اندر اگر وہ عمرہ کرے تو اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری خوشخبریاں دی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان رمضان شریف کے اندر جا کر عمرہ کرتا ہے اسے حج کا اجر ملتا ہے، اس لیے بہت ساری اور بھی ایسی خوشخبریاں دی گئی۔ رمضان شریف کے اندر عمرہ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت زیادہ نیکی کرنے کا اجر ہے، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک عبادت کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ عبادت بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر والی بن جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر وہاں جا کر انسان نے نماز بھی ادا کرنی ہے، وہ روزے بھی وہیں ادا کرنے ہیں، اسی طرح جتنی بھی نیکیاں کرے گا وہ نیکیوں کا اجر بھی بڑھے گا، جتنی نمازیں مسجد نبوی کے اندر ادا کرے گا ان کا اجر مقام بھی اسی طرح ڈبل ٹرپل بلکہ 70 گنا ہو جائے گا۔ بیت اللہ کے اندر جو عبادت کرے گا عام دنوں کے مقابلے میں وہ رمضان کے اندر بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح طواف کرنا، جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب عبادات اس انسان کے لیے رمضان کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید وسعت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اگر رمضان کے اندر عمرہ کرے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خوشخبریاں دی ہیں یہ انسان اسے پانے والا بن جائے گا۔